یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، تو کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، لیکن ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی ہوا نا، تو ادنا سا شائبہ بھی آیا نا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کوئی کمزور لفظ استعمال کیا ہے، تو فاضل بریلوی نے پھر پرواہ نہیں کی، پھر انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ اس شخص کو دلائل کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور پختہ بات کے ساتھ سمجھایا کہ محبوب کے لیے جب بات کی جائے گی تو کئی دفعہ اپنی زبان کو وضو دے کے کی جائے گی۔ انہوں نے ان سارے، آپ دیکھیں ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے، اور انگریز کی عدالت کو کبھی انہوں نے عدالت نہیں کہا، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، کبھی نہیں گئے۔ جو قاعدے، جو ضابطے، جو اصول بنائے تھے ہمیشہ، اب وہاں کثرت ہندوؤں کی تھی، تو ایک ان کے سوال کے جواب پر بڑا شور مچا، کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہندوؤں کا کوئی رسم ہوتی ہے تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص چلا جائے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام ہے، حرام ہے اور اشد حرام ہے، کیوں جائے کفار کے کسی ایسے جگہ جہاں وہ اپنے مذہب کا اظہار کر رہے ہوں، کیوں جائے؟ بڑا شور ہوا، لیکن کسی بات کی انہوں نے پرواہ، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حکومت انگریز کی ہو اور بہت سارے مذاہب سے آپ کا مقابلہ ہو، پھر ڈٹ کر دین کی بات کرنا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جانشین ہیں، وہ یہاں جانشین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ عرصے کے بعد ان کا کام کھولا گیا، اسے دیکھا گیا تو نئی نئی جہتیں لوگوں کو ان کے کام کی سمجھ میں آئی۔ ایک چیز اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی شیخ کے بارے میں، آپ توجہ فرمائیں جی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ہم نے جب کسی بھی بزرگ سے فیض لینا ہے نا، تو پھر ہم نے تھوڑا سا نا آگے بڑھنا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ پراپوگنڈا اور ہوتا ہے اور حقیقت، ان پر ڈھیر سارے الزام لگائے گئے اور بلا وجہ لگائے گئے، یعنی معاذ اللہ۔ آج بھی میں نے ایک شخص کو پڑھا اور میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، حالانکہ وہ بڑا دیانتداری سے لکھنے والا بندہ ہے، میں نے اسے کہا یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ آپ نے اشارتاً جس شخص کی بات کی ہے آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا مزار کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی تو فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو 4 رات دور کھڑے رہو، اور دور کھڑے رہ کے تم مزار پہ حاضری دو اور فاتح پڑھو۔ آپ کو نظریات کا پتہ ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مزار شریف کو چومنے سے بھی بچو، اگرچہ اس کو بہت سارے لوگوں نے جائز کہا، پر اس سے بھی احتیاط کرو۔ وہ تو جس طرح کے احکامات بیان کرتے ہیں، آپ جب لوگ بغیر پڑھے رائے قائم کرتے ہیں تو وہ صرف پراپوگنڈے پر مبنی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزاج کے بڑے سخت تھے۔ میں نے تو براہ راست ان کا خاندان دیکھا ہے، بڑی چیزوں کو دیکھا ہے، وہ سخت ضرور سے لیکن حضور کی ناموس کے معاملے میں۔ باقی تو بھولے بھالے لوگ، سیدھے سادے لوگ، وہ جو قریب محبوب نے فرمایا نا جنتی اکثر وہ ہوں گے جو بھولے بھالے ہوں گے، وہ تو سیدھے سادے لوگ۔ ہمیں صرف پراپوگنڈا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کے غور کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا نا وقت نکالیں کتب بینی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے، صرف ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان ہی اگر آپ دیکھیں گے نا۔ مجھے مکتبہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ سے پتہ چلا کہ حضرت چند پیر صاحب نے بہت زمانہ پہلے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کنز الایمان منگوایا جائے درجنوں اور بیسیوں کی تعداد میں، اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، بچیوں کو جہیز میں دیا جائے۔ یہ جو کام ہے نا ہمارے بزرگ جس کو کرتے تھے، یہ اس لیے فائدہ مند تھا کہ ہم جڑ جاتے تھے اپنے مشائخ کے ساتھ، ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی زیادہ فائدہ مند ہیں وہ ہمیں ملتی تھیں۔ آخری بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نعتیں لکھی ہیں، اور ہر نعت کو کتاب و سنت پر پیش کر کے پھر انہوں نے اسے عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق نعتوں کو لکھا ہے۔ بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی لوگوں نے کہاوتیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو بات ہم سارا دن کرتے ہیں نا، وہ صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہم پر بھی اثر کرتی۔ آپ کوئی ہنسنے والی بات کسی کو سنانے لگے نا، تو سنانے سے پہلے آپ خود ہنس پڑتے، رونے والی بات کرنے لگے تو وہ بات کرنے سے پہلے خود رو پڑتے۔ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ صرف سامنے والے پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، ہم پر بھی۔ کچھ نعتیں نا اپنے مشائخ کی یاد کر لیں۔ مجھے بتائیے، جو بچہ سارا دن کہے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ، وہ اگر کبھی اس کی طبیعت پر یہ چل جائے نا بات، یہ کبھی، اب مجھے پتہ ہے موبائل کا دور ہے، بچے کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کیا کچھ بولتے ہیں اور کیا کچھ ان کے ذہنوں میں اترتا ہے، یہ نا تھوڑا سا ہم سے لیں گے یہ چیزیں، کچھ تھوڑی سی نا ہمیں یاد کرنی پڑیں گی، کچھ تھوڑا سا نا ہمیں روزمرہ میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری اولادیں حضور کے تذکروں میں لگ جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، سیدنا امام اعظم اور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور یہاں جو حضرت